میرے مولا. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. آپ نے ہمارا کچن سیگمنٹ انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ آج ہی آپ لوگ قورمہ بنائیے اور لطف اندوز ہو جائیے. اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مفتی ابو ذر غفاری صاحب. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نعت خواں بڑے پیارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد انس رضا قادری صاحب. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے انس بھائی؟ اللہ کرم ہے. آپ سنائیں آپ کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. انس بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے کلام کی فرمائش کرنا چاہوں. کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. آقا زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو تمہارا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا ابدا. 10 محرم الحرام کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کی فضیلت دین اور اسلام میں کیا ہے
اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، کہ کچھ چند ماہ ایسے ہیں جن کی فضیلت اسلام لانے سے بھی، اسلام سے بھی پہلے کی تھی، اور ان ہی میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے، کہ محرم الحرام کی فضیلت اسلام سے پہلے بھی تھی۔ یہودی بھی محرم کی اہمیت اور محرم کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے 9 محرم کا۔ پھر آخری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی اس دنیا سے، اس سے 1 سال پہلے آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں رکھوں گا، یا 10 اور 11 کا، یہ 2 روزے رکھنے، اور ان کی بہت فضیلت ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو یہود ہیں وہ بھی 1 روزہ رکھتے ہیں، فرعون غرق ہوا تھا تو اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی فضیلت بہت پہلے سے ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کربلا کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس مہینے کا تقدس تھا کہ جو مسلمان، جو بھی غیر مسلم کفار قریش جو بھی تھے، وہ آپس میں جنگ و جدل کیا کرتے تھے، تو جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو وہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے۔ آپ اس بات سے محرم کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجئے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے کافی 1000 سالوں تک محرم کے روزے فرض تھے، تو اور ان کی اہمیت تھی۔ اور عاشوراء کا روزہ، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ عاشوراء کے روزے کی ہے۔ تو اسی طرح محرم الحرام میں ہمیں 9-10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 9-10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اے مسلمانوں اس مہینے کی تعظیم اور تکریم کرو، اس مہینے کی تعظیم اور تکریم کرو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ مہینہ شروع سے ہی تعظیم اور تکریم والا ہے، کہ اس میں تمام بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور وہ عاشوراء کے دن ہوئے، اس کی بہت فضیلت ہے دین اور اسلام میں۔ اور اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان، جو بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، ان کو کم سے کم چاہیے کہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کو منا لیں، معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں اس مہینے کی مزید تعظیم اور حرمت اس کا خیال رکھا جائے۔ اور اس حوالے سے کافی باتیں ہیں جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جی، واقعہ کربلا ایک بہت دکھتی رگ ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور الحمدللہ آج کل دن بھی ہیں، اور کربلا کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی سیرت، کیونکہ واقعہ کربلا حضرت امام حسین سے ریلیٹڈ ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئی۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی اس کا دورانیہ 30 سال ہوگا،
اور اس 30 سالوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو جہاں خلفائے راشدین آتے ہیں ان خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن بھی آتے ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن امام حسین سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ان کی عظمت دیکھیے کہ ان کی والدہ کا نام حضرت خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا اور ان کے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نجیب الطرفین ہیں، دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، والدہ کی طرف سے بھی والد کی طرف سے بھی۔ والد کو دیکھا جائے تو ان کی اپنی شان، والدہ کو دیکھا جائے تو ان کی اور شان۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی لا يحبك الا مؤمنا ولا يبغضك الا منافقا، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اے علی اللہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لَأُعْطِيَنَّكَ رَأْيَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مَا يَدَيْهِ۔ حضرت علی جس بھی غزوے میں گئے فتح قرار پائے، ان کے مقدر میں اللہ نے فتح ہی فتح لکھی تھی۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ غزوہ جب وہ ایک تھی، اس میں واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کل میں خیبر کا جو قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کل میں یہ خیبر کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا، اس کو امیر بناؤں گا۔ رات کو سارے صحابہ اکرام دعائیں پڑھتے رہے، عبادات کرتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے کہ اے اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو، یہ سعادت ہمیں نصیب ہو۔ لیکن صبح ہوئی، آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی کی آنکھ میں درد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک آنکھ پہ لگایا، آنکھ ٹھیک۔ پھر حضرت علی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہ خیبر کا جھنڈا دیا۔ حضرت علی گئے اور پہلوان سے، اس سے مرحب جو تھا ان سے ملے اور اس سے جنگ ہوئی، اور حضرت علی نے اس کو پچھاڑ دیا اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا جو 40 دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ لَأُعْطِيَنَّكَ رَأْيَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مَا يَدَيْهِ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں کافی حدیثیں بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار حضرت علی مسجد نبوی میں، زمین چونکہ مٹی کی تھی اس وقت، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے تھوڑا ناراض ہو کے مسجد نبوی میں لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بی بی فاطمہ کے گھر پہ، اپنی بیٹی اپنے لخت جگر کے گھر پہ، کہ علی کہاں ہے؟ خاتون جنت نے فرمایا کہ علی تو ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، حضرت علی لیٹے ہوئے تھے مٹی کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا قم یا ابی تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ تو حضرت علی کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے یہ کنیت اپنی رکھ دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کا والد ہو اور جس کی والدہ خاتون جنت ہو، اور حضرت بی بی خاتون جنت سیدہ جو ہے وہ جنت کی نوجوان، جنت کی خواتین کی سردار حضرت سیدہ خاتون جنت، ان کے لخت جگر حضرت امام حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت 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 محبوب اور بہت قریب تھے۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں مبارکوں پہ حضرت امام حسین کو بٹھا کر جایا کرتے تھے، مسجد میں لے جایا کرتے تھے، اور اسی طرح عید پہ لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ بیٹھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈرز پہ بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے کہ میرے بچوں کو تکلیف ہو، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ اور
تو اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کربلا جو ہوا اس کی وہاں سے وہ مٹی سنگھائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ آپ کا ایک یہ نواسہ یہ اس طرح کا آپ کی امت کے لوگ اس کو جو ہے شہید کریں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا۔ تو واقعہ کربلا کے موضوع پر آتا ہوں۔ واقعہ کربلا کی کچھ اس طرح ہے کہ جب یزید حکمران بنا تو یزید نے مدینہ میں اپنا ایک امیر مقرر کیا اور کہا کہ سارے مجھ سے بیعت کریں، تو کچھ صحابہ نے کی، کچھ نے نہیں کی، کنارہ کش ہو گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو وہاں سے پھر ان کو کوفیوں نے خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہماری طرف آپ آئیں، اور جو ہے ہمیں بھی یزید نہیں پسند، آپ ہماری طرف آئیں تو ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام حسین نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو صحابہ اکرام بھی موجود تھے، ان صحابہ اکرام نے حضرت امام حسین کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے اور کافی صحابہ اکرام تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ نہ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اپنا نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کوفہ کہ آپ جاؤ خیر و خبر لے کے آؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے تو 17,000 لوگوں نے جو ہے وہ بیعت کر لی ایک دن میں۔ امام حسین پھر راضی ہو گئے اور اپنے اہل بیت کو، گھر والوں کو، 72 جانثاروں کو ساتھ لے کے روانہ ہونے لگے۔ پھر بھی صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، انہوں نے آپ کے ساتھ، آپ کے والد کے ساتھ بھی وفا نہیں کی تھی، آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، آپ یمن چلے جائیں اور وہاں جائیں۔ لیکن حضرت امام حسین کے دل میں جو وہ شہادت کی تمنا اور وہ فرمان مصطفیٰ جو تھا وہ بھی پورا ہونا تھا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ کوفہ میں اس وقت جو امیر تھے حضرت امام حسین جب وہاں پہنچے تو قریب تو یزید نے اور ان کے بڑوں نے کہا کہ جی آپ مقابلہ کرو۔ تو اس وقت وہاں ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر، وہ امیر تھے، انہوں نے کہا میں نواس رسول کے ساتھ میری جرت، میری ہمت نہیں۔ اللہ۔ تو انہوں نے اپنی گورنرشپ سے ان کو چھوڑ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، انہوں نے ابن زیاد کو مقرر کیا۔ پھر بہرحال جو ہوا وہ آج اور قیامت تک کے لیے وہ سبق ہے کہ حضرت امام حسین ظالم کے آگے نہیں جھکے، کچھ بھی تھا۔ آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مکہ مکرمہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت امام حسین نے مدینہ کی نمازوں کو چھوڑا، مکہ مکرمہ کی عبادتوں کو چھوڑا اور کہاں گئے؟ کوفہ، اتنی دور، اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لے۔ عموماً انسان گھر والوں کو اس لیے لے کے جاتا ہے کہ میرا واپسی کا ارادہ نہیں ہے، میں وہیں سیٹل ہو جاؤں گا یا وہیں رہوں گا۔ تو امام حسین نے اتنی عظمت والی جگہوں کو چھوڑا صرف اور صرف ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ ظالم کے آگے جھکنا نہیں۔ پھر حضرت علی اصغر کو دیکھا، چھوٹا بچہ ہے، اسی طرح بی بی سکینہ، بی بی زینب، اور جو اہل بیت پہ جو ظلم ہوا اس کی داستان بہت طویل ہے، بہت طویل موضوع ہے۔ پھر وہ حضرت امام حسین واقعہ کربلا میں علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔ آخری وقت میں بھی انہوں نے کربلا کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، سجدے کو نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین ہمیں درس دے رہے ہیں نماز کا کہ سجدے کی حالت ہر حال میں، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، سجدہ نہیں چھوڑنا، اللہ سے تعلق مضبوط بنانا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ہے، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا کا نچوڑ، خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں جو درس دیتا ہے وہ ظالم کے آگے جھکنا نہیں اور نماز کو چھوڑنا نہیں۔ بس یہ دو سبق ہیں، یہ دو موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے۔ مفتی صاحب، لوگ تو نماز، جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن آج کل لوگ یہی دیکھا گیا ہے مصروف ہوں،
دل نہیں چاہ رہا. اللہ پاک تو دل میں خود ڈالتے ہیں نا. یہ آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں کہ آپ نماز پڑھ سکیں جب تک آپ کو وہاں سے رجوع نہیں ہوگا, وہاں سے آپ کا دل نہیں ہوگا. تو کیا یہ انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک آپ کو پسند ہی نہیں کرتے جب یہ آپ سے نماز کی توفیق آپ کو نہیں دے رہے؟ کیونکہ ہم سب کو نماز کی توفیق ایک ہونی چاہیے. ہمیں 5 وقت نماز کے ملے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 5 وقت جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں, ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بالکل, بہت عمدہ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ. یہ بہت ایک اہم بات ہے جس کی طرف آج بالخصوص نوجوانوں کی توجہ بہت کم ہے. نوجوان دور ہوتے جا رہے ہیں. تو حدیث قدسی میں ہے, حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو زبان مصطفیٰ کی ہو اور فرمان خدا کا ہو. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, تو میری طرف آ, میں تیری طرف آتا ہوں. تو میری طرف چل کے آ, میں تیری طرف دوڑ کے چلتا ہوں. تو میری طرف آ تو صحیح, مجھ سے مانگ تو صحیح, مجھے بلا تو صحیح. دن میں 5 ٹائم اذان میں وہ بلا رہا ہے, وہ یاد دہانی کروا رہا ہے کہ میرا بندہ غافل تو نہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. وہ اللہ نے فرمایا, اے میرے بندے مجھے پکار تو صحیح, مجھ سے مانگ تو صحیح, میں تیری پکار ضرور سنوں گا, ضرور قبول کروں گا. وہ سنتا ہے. مفتی صاحب بات کو کنٹینیو کریں گے, یہاں پہ وقفے کا ٹائم آ گیا ہے. ناظرین تو کہیں جائے گا نہیں, دیتے ہیں چھوٹا سا بریک, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. مفتی صاحب, جو ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کے بارے میں بتائیے. جی, نماز کے حوالے سے ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے, آج کل ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم دنیا میں سکون ہم نے تلاش کر لیا ہے, سکون دنیا میں نہیں. یہ سکون اللہ کے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر تم سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے. اور ہم نماز پڑھیں, انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. سجدے والی کیفیت میں اللہ کو بہت بہت پسند ہے. تو جب ہم اللہ کو پسند آ گئے تو کیا خیال ہے کہ وہ اللہ ہمیں ایسے چھوڑ دے گا, ہمیں پریشانی میں ڈال؟ نہیں. ہماری پریشانیاں جو ہے, اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو تمہیں پریشانیاں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں, وہ تمہارے اپنے کیے ہیں. تو ہمیں بہرحال رجوع اللہ کرنا ہے, اللہ کی طرف آنا ہے اور واپس اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری آنے والی تمام پریشانیوں کو ختم. اب اللہ کہاں ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اللہ اول بھی, آخر بھی, ظاہر بھی, باطن بھی, وہ ہر جگہ موجود بھی. اب آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں, اللہ کہاں ہے, تو آپ انہیں کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب, میں تو ان کے قریب ہوں. الہ العالمین کتنا قریب. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تو ان کی رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. ان کی شہرک سے تو سارے ماں باپ دور ہو سکتے ہیں, بہن بھائی دور ہو سکتے ہیں, ساری چیزیں دور ہو سکتے ہیں, ہمیں سب سے زیادہ قریب ہمارے اللہ. تو ہم اللہ کی طرف آئیں, اللہ سے مانگیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے, سب دکھا کر اپنا دم میں خم چل بسے. تو بہرحال ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے.
یہ دنیا مٹی کا ڈھیر ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں لیکن دل میں اللہ کو رکھنا ہے، دل میں دنیا کو نہیں رکھنا، بے شک دنیا میں رہنا ہے لیکن اپنے دل میں ہم نے اللہ کو رکھنا ہے۔ ایک شام شہر کو نکلا میں دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے، سنبھل کے چلنے والے کبھی ہم بھی انسان تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کیسے کتنے انسان آئے کتنے چلے گئے، یہ مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے، وہ اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، اللہ پھر بھی ہے، ہر جگہ ہے، تو ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ میں بہت ہی دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ اس پروگرام کی توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بالکل مفتی صاحب، بہت ہی میں ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را نماز کی طرف آئیں، بے شک اللہ کی طرف آئیں اور اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کی مجلس میں مسجد سے تعلق جوڑیں۔ ہم گھر میں بھی ہوتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، ساری رات گزر جاتے، وقت گزر ہی جانا ہے، وقت کو غنیمت سمجھیں، وقت کی قدر کو پہچانیں، نماز کی طرف آئیں۔ جو ہمارا وقت ہم اللہ کو دیں گے وہ ہمارا قیمتی ہے، باقی سارے یہ وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، تو ضائع ہونے سے وقت کی قدر کیجئے، وقت کو بچائیے، نماز کی طرف آئیے اور اللہ کی طرف آئیں، رجوع اللہ ہو، اللہ کی یاد ہو، استادوں کا احترام، والدین کی قدر، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر شفقت ہو، شفقت کا ہاتھ رکھا جائے۔ خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے مفتی خوف صاحب، خدا ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نہیں ہے، بڑے بڑے کام ایسے ہی کر جاتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر جاتے ہیں، دل دکھا دیتے ہیں اور بہت دھڑلے کے ساتھ ایسے بنتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم سے تو بہترین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور آج کل ایک نہیں زیادہ تر لوگوں میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ می فیکٹر، جیسے میں، انا پرست بہت زیادہ لوگ ہو گئے، تو کیا ہم تباہی کی طرف گامزن نہیں ہیں؟ بالکل تباہی کی طرف گامزن ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر تک نہیں جانتا تھا۔ آج ہم بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں فلاں میں فلاں میں فلاں، تو بھائی 40 سال پہلے 50 سال پہلے تیرے وجود کو کوئی جانتا تھا؟ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہر شخص کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، میں اپنے اندر دیکھوں میرے اندر کیا کمی ہے۔ تکبر سے بچنا چاہیے، غرور سے بچنا چاہیے، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور اس چیز سے بچنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور انسان اپنی اصلی حالت کو پہچانے کہ واپس بھی ہم نے جب تھوڑا سا دل میں خیال ہونے لگے، تکبر محسوس ہونے لگے، تو آپ ان بزرگوں کی شکلوں کو دیکھ لیا کرو۔ جب آپ کو اپنی جوانی پہ تکبر ہو، غرور ہو، اپنے حسن پہ ناز ہو، ان بوڑھے بزرگوں، ماؤں بہنوں کو دیکھ لیا کرو، ان کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ سفید داڑھی، سفید ریش بزرگ 100 سال 80 سال انہوں نے بھی اپنی جوانی بتائی، اپنی زندگی بتائی، ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں تو آخر میں کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط بنانا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اور اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ خود کو بدلو، تقدیر خود بدل جائے گی، بے شک، اپنے آپ کو بدلنا بے ہوگا۔ شک، بالکل۔ اور مومن وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ اگر آپ کو یہ سوچنا ہے، اپنے ضمیر کا آپ کو خود ہی موازنہ کرنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ پاک تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا، آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ تو بس مومن وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہے، اور اپنی تنہائی کا جو ہے وہ آپ یہ سوچیں گے، میں اس بات پہ لرز اٹھتی ہوں، میں اندر سے لرز جاتی ہوں کہ اللہ پاک نے یہ بات جو ہے آپ کے دلوں میں اگر آ گئی نا کہ
کہ آپ کی تنہائی پاک ہے اور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں آپ کو, تو آپ اللہ سے بہت نزدیک ہیں. اور آپ یقین جانیں مفتی صاحب, اللہ پاک سنتا ہے, اللہ سنتا ہے. آپ جب تکلیف میں ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, آپ نماز میں مصلی بچھائیں اور آپ سچے دل سے اس سے رجوع کریں. آپ روئیں, گڑ گڑائیں, معافی مانگیں اور آگے کا راستہ تلاش کریں. اگر آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا تو اللہ پاک آپ کو راستہ دکھاتے ہیں, خود بخود راستے بن جاتے ہیں. یہ ہم لوگ کہتے ہیں, بہت سے لوگ میں نے دیکھا سنا ہے کہ وہ بولتے ہیں اللہ پاک ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں, کتنا کچھ کہتے ہیں, لیکن اللہ پاک سنتا ہی نہیں. وہ سنتا ہے, لیکن آپ کے مانگنے میں کمی ہے. آپ جس طرح اس سے رجوع کر رہے ہیں اس چیز میں کمی ہے. آپ اپنی کمی کو دور کر لیں, اپنے دل کو صاف کریں. جو ہمارے دلوں میں خلیشیں ہیں, ہمارے دلوں میں غبار پھنسا ہوا ہے, ہم لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلقی میں لگے ہوئے ہیں, کنا بسی ہوئی ہے دل میں, ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچتے ہیں, یہ ساری چیزیں صاف کر لیں. بیسک کانٹیکٹ آپ کا ہے دل. اگر آپ کا دل صاف ہے اور آپ کی نیت جو ہے وہ صاف ہے تو آپ کی منزل آسان ہے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات کی آپ نے, ماشاءاللہ. بس یہ وہ جذبات ہیں مفتی صاحب جو کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے. تنہائی پاک ہو, یہ سب سے نچوڑ ہے, ساری باتوں کا خلاصہ ہے کہ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا. تنہائیوں کو, رات کو تنہائی پاک کیسے ہوگی؟ ہم اپنا تعلق موبائل سے توڑیں, اللہ سے جوڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس امت کے لیے رات کی تاریکیوں میں رویا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں ہوتے تھے, مجھے دوسرے کمرے میں رونے کی آوازیں آتی تھی. پھر میں جا کے دیکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, کبھی رکوع میں ہیں تو رکوع میں, صبح ہو ہی جا رہی. تو ہمیں تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا. مومن وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہو. تو اگر یہ چیز اس پہ عمل کر لیا تو آج کے دور کا یہ ولی ہے جس نے یہ کام کر لیا, جس نے اپنی تنہائی کو پاک کر لیا. بالکل صحیح بات ہے, اور صحیح, بالکل صحیح مفتی صاحب نے فرمایا کہ نچوڑ ہی یہی بات ہے کہ آپ بس یہ غور و فکر میں لگے رہیں. دیکھیں دنیا ہے, دنیا جیسے دل لگانے کی تو دنیا جگہ ہی نہیں ہے نا, یہ عبرت کی جائیں تماشا نہیں ہے. تو آپ جو ہے بس یہ رجوع کریں, آپ نماز پڑھیں. آپ کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں, بہت پریشانیاں ہیں ہر کسی کی زندگی میں, لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ وقت ہے, وقت تو گزر جائے گا. آزمائشیں آتی ہیں, اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں, اور مومن وہی ہوتا ہے جو ان پہ اچھے ہنستے ہنستے گزر جائے. آپ صبر کریں, صبر کرنا سیکھیں. جب آپ صبر کرتے ہیں مفتی صاحب تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی چیزیں جو وہ اتنی آسان ہو جاتی ہیں, پھر آپ بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ پاک نے. اور صبر کرنا آسان نہیں ہوتا, صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, چاہے جیسے بھی حالات ہو. اور آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے بچوں میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. ہم لوگ جو ہے نا ہرس میں لگ گئے ہیں, حسد میں لگ گئے ہیں. ہرس و حسد اتنی زیادہ ہے یہ دیکھ کے کہ ہم 3 کمروں کے گھر میں رہتے ہیں اور بچے کا دوست جو ہے وہ 6 کمروں میں رہتا ہے. بچہ آ کے یہی سوال کرتا ہے کہ ہم 6 کمروں کے گھر میں کیوں نہیں رہتے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. بالکل. اور ہم ان کو تعلیم تو دے دیتے ہیں, اچھے اچھے اسکولوں میں تو ڈال دیتے ہیں, لیکن ان کی تربیت پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. تربیت کے لیے ہم انہیں کیا دیتے؟ ہم ان کو یہ دے دیتے ہیں موبائل, کارٹون دیکھ لو بیٹا, دیکھ لو, ٹائم گزر جائے گا. ہم وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ماں خود یہ کام کرتے, ان کے والدین. میں خود اپنی مثال لوں, میں دوسروں کو کیا دوں؟ مجھے کام ہوتا ہے, میں موبائل چلاتا ہوں, اپنے بیٹے کو موبائل میں لگا کے کارٹون, بیٹا تم یہ دیکھ, یہ میری خامی ہے. بالکل. تو میں اپنے بچے کی اپنی تربیت کیسے کروں کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں, ان کی گفتار اچھی ہو, ان کا کردار اچھے, ان کو میں اٹھنا بیٹھنا سکھاؤں. تو وہ مائیں تھیں جو اماں فاطمہ کو ہی دیکھ لیں کہ حضرت امام حسن امام حسین جھولا ان کو جھلا رہی ہیں, قرآن سنا رہی ہیں, ذکر کر رہی ہیں. تو وہی بچے ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, نوجوان نسل کل کو تیار ہوں گے, وہ آپ کے فرما بردار بنے گے. آپ ان کی تربیت کریں, ان کو کھانے پینے کے آداب سکھائیں, اٹھنے بیٹھنے کے, بات کرنے کے. یہ بچے یہ کل بڑے ہو جائیں گے تو اس چیز کا فقدان ہے, بہت فقدان ہے. اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو بہنوں کی قدر سکھائیں, بہنوں سے پیار سکھائیں, اور جو وراثتی مسئلے ہیں اس میں جو ہے فرعون نہ بنے. آپ یہ سوچیں کہ آپ یہاں پر کوتاہی برتیں گے, وہ پیسہ نہیں رکنا, وہ بہہ جائے گا. آپ جو ہے اگر آپ نے شریعت کے طور پہ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دیا تو آپ جنت میں بھی جائیں گے, اور آپ کی جو زندگی جو آپ گزار رہے ہیں وہ بھی آسان ہو جائے گی. بے شک, بالکل, بہت قیمتی بات, بہت عمدہ بات. یہ بہت زیادہ میں اپنے ارد گرد ہی دیکھ رہی ہوں, اہم بات ہے. بے شک ایک روپیہ ہی کیوں نہیں کسی بہن کا حق اگر وہ ادا نہ کیا تو روز قیامت آپ کا گریبان ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا.
اور وہ وقت پر ہی ادا کیجیے. اور ایک تو ہے حق نہ دینا، ایک ہے کچھ شریف ہوتے ہیں، کچھ دیندار ہوتے ہیں، وہ دیتے تو ہیں لیکن وقت کے گزر جانے کے بعد 10 سالوں کے بعد دے دیتے. بھائی وقت پر دیں تاکہ وہ بہن ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرے، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کی بھی بچے ہیں، بہن ہیں. یہ میراث کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم ٹاپک ہے کہ بہنوں کے حقوق، ماں کے حقوق، یتیموں کے حقوق. اور سب سے بڑا حق بہن کا ہے، اس بہن کا حق ہے تو ہمیں بہنوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. جس نے اپنی بہن کا حق ادا نہ کیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے جس نے اپنی بہن کا حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اس کے سارے مال کو اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. تو کیا خیال ہے، یہ مال کہاں لے کے جانا ہے؟ تو بہنوں کے جو بھی حق ہے، 1 روپیہ 10 روپیہ جتنا بھی حق بنتا ہے، علماء اکرام کے پاس جائیں، حصے تقسیم کروائیں اور بہنوں کو اس دنیا میں ہی حق دے دیں. ورنہ قیامت میں میرے بھائی کوئی بھی نہیں دے سکتا، 1 روپیہ بھی کوئی آخرت میں نہیں دے سکتا. پھر وہاں پکڑ ہوگی. اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو دنیا میں دے دو، بہنوں کو ان کے حق دے دو. آج کل مہنگائی ہے، غریب ہوتا جا رہا ہے. بہنیں بیچاری، میری مائیں، میری بہنیں، میں کیسے، میرے پاس الفاظ نہیں. تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو طویل موضوع ہے، اس پر مزید بالکل. اور بہنیں بہت معصوم ہوتی ہیں، اگر آپ اپنے پیار سے، شوق سے ان کو پیسے آپ شریعت کے طور پہ دیں گے وراثت میں حصہ، وہ آپ کو لوٹ کر ہی واپس کر دیں گی. بعض بہنیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بولتی ہیں کہ بھائی آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا، مجھے نہیں چاہیے. اگر ان کی اتنی استطاعت ہوگی تو آپ یقین جانیے کہ آپ آگے پہل تو کر کے دیکھیے. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ انس بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیں. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد. اللہ حافظ. اور انس بھائی جاتے جاتے آپ سے منقبت کی میں فرمائش کرنا چاہوں. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین
تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین جس کا جنت سے جوڑا مقام یا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھا یا گیا جس کا جنت سے جوڑا مقام یا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین